بزم تصورات سجی تھی ابھی بزم تصورات سجی تھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سامعین گرامی قدر، قبل اس کے کہ اس پروگرام کے سلسلے کو میں آگے بڑھاؤں، ایک حدیث پاک سے اس مجلس کی شان بیان کرتا چلوں جس میں آپ اور میں آج تشریف فرما ہیں کہ آج جس مجلس میں میں اور آپ حاضر ہیں یہ کوئی رسمی مجلس نہیں ہے، اور اس بات کا بھی ہم اعادہ کر لیں کہ یہ کوئی ایسی مجلس نہیں ہے جہاں ہم سبحان اللہ کا ورد کریں گے، کوئی نعرے بازی کریں گے، اس کے بعد کپڑے جھاڑ کر اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، دوبارہ وہی روش وہی زندگی اختیار کر لیں گے جہاں سے نکل کے ہم اس مجلس میں آئے تھے۔ اس مجلس میں ایک سوچ، ایک فکر، ایک انقلاب برپا کر دینے والی نعمت بھی عطا کی جائے گی۔ پہلے اس مجلس کی شان کو جان لیتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، روز حشر کا دن ہوگا، میزان لگا ہوگا، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، ایسے میں ایک شخص کو لایا جائے گا، نامہ اعمال تولے جائیں گے، نیکیوں کے پلڑے میں نیکیاں رکھ دی جائیں گی، برائی کے پلڑے میں برائیاں رکھ دی جائیں گی۔ اس شخص کی نیکیاں کم ہو جائیں گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، وہ دیکھ کر مایوس ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس کے کوئی اور عمل بھی ہیں تو لے آؤ۔ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ، اس نے دنیا میں رہتے ہوئے ہوش سنبھالنے سے لے کر اپنی آخری سانس تک جتنے عمل کیے ہم نے تمام پیش کر دیے، اس کی نیکیاں کم اور برائیاں اور گناہ زیادہ ہوں گے، جہنم کا حکم دے دیا جائے گا۔ فرشتے دائیں سے پکڑ لیں گے، فرشتے بائیں سے پکڑ لیں گے، کچھ فرشتے گردن سے پکڑ لیں گے، اسے لے کر جہنم کی طرف چلنا چاہیں گے۔ جہنم، میرے پیارے بھائی، میری پیاری ماؤں، میری بہنوں، جہنم یہ کوئی مذاق نہیں، یہ کوئی تماشا نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جہنم کی آگ کو 70,000 بار ٹھنڈا کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں جہنم کی آگ کا کیا عالم ہوگا۔ وہ جہنم کی طرف نہ جانا چاہے گا۔ وہ جہنم کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جہنم کا ایک ذرہ اس مقام پر رکھا جائے جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور کسی شخص کو اس مقام پر کھڑا کر دیا جائے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، تو ایک لحظے میں یعنی کہ ایک سیکنڈ میں اس شخص کی 70 بار کھال جل جائے گی۔ اس کی گرمی کا یہ عالم ہے۔ فرشتے دائیں سے پکڑ لیں گے، فرشتے بائیں سے پکڑ لیں گے، اسے پکڑ کے جہنم کی طرف لے جانا چاہیں گے، وہ نہ جانا چاہے گا۔ فرشتے اس کو گھسیٹیں گے، اے بے شرم تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے لیے جہنم کا حکم ہو گیا، کس بات کی وجہ سے تو رکتا ہے؟ تیری ساری نیکیاں پیش کر دی گئیں، سارے گناہ بھی پیش کر دیے گئے، کیوں رکتا ہے؟ پکڑ کے گھسیٹیں گے۔ حدیث پاک کے الفاظ بتا رہا ہوں، بڑی مشکل سے وہ ایک قدم اٹھائے گا اور مڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دیکھے گا۔ فرشتے کہیں گے بڑا بے شرم ہے، دنیا میں بھی تو اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، دنیا میں بھی تو نے اللہ کی نہ مانی، یہاں تو نے نہ دیکھا، تیرے لیے جہنم کا حکم ہو چکا ہے، تو پیچھے مڑ کر کیا دیکھتا ہے؟ پیچھے سے دھکا لگائیں گے، دائیں سے پکڑیں گے، بائیں سے پکڑیں گے، گردن سے پکڑ کے دوبارہ کھینچیں گے۔ مولانا روم فرماتے ہیں حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہ بڑی مشکل سے ایک قدم اور اٹھائے گا اور مڑ کر اپنے اللہ کی جانب دیکھے گا۔ فرشتے پھر دوبارہ گھسیٹیں گے، یہاں تک کہ وہ بڑی مشکل سے تیسرا قدم اٹھا کر جب دوبارہ اللہ کی طرف دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فرشتے اس کو واپس لے آؤ۔ فرشتے اس کو واپس لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ تیرے نامہ اعمال کو میں نے تیرے سامنے نہ تولا؟ یا اللہ تو نے میرے نامہ اعمال کو میرے سامنے تولا؟ کہ کوئی ایسی نیکی بھی ہے جو تو نے کی ہو تیرے نامہ اعمال میں نہ ڈالی ہو؟ یا اللہ یہی نیکیاں میں کر سکا، یہی نیکیاں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو پھر پیچھے مڑ مڑ کے کیا دیکھتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری پیاری ماں، میری بہنوں، یہ جملہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے اگر ہمیں سمجھ آ جائے۔ میرے آقا اسلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ پوچھے گا کہ تو پیچھے مڑ مڑ کر کیا دیکھتا ہے، وہ بندہ جواب دے گا یا اللہ میں دنیا میں رہتے ہوئے تیری فرما برداری نہ کر سکا، میں غیر کی ماں بہن بیٹی کو حرام نگاہوں سے دیکھتا رہا، اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت مجھے بڑی پیاری تھی، میں اپنے پیسوں کے لیے تو لڑنے مرنے کو تیار ہوتا تھا مگر دوسرے کا حق کھاتے ہوئے ذرا شرم محسوس نہ کرتا تھا۔ یا اللہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں لگتی رہتی تھیں، مجھے ٹی وی کے ڈرامے اور بیوی سے خوش گپیوں سے فرصت نہ ملتی تھی، لیکن یا اللہ اس پوری زندگی میں صرف ایک بار تیرے ایک نیک بندے کی مجلس میں گیا تھا۔ یا اللہ اس نیک بندے کی مجلس میں میں نے تیرے نبی کی ایک حدیث پاک سنی تھی، تیرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، تیرے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ کی غضب پر اللہ کی رحمت بھاری ہے۔ یا اللہ میں ہر قدم پر مڑ مڑ کر دیکھتا تھا کہ کب تیری رحمت تیرے غضب پر بھاری ہو جائے۔ اتنا فرما کر آقا علیہ السلام مسکرانے لگے۔ اصحابہ کرام نے عرض کی آقا فداک بھی امی، آقا ہمارے ماں باپ آپ کے نام پر قربان ہو جائیں، بات مکمل نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کیا فرمائے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ بھی ایسے ہی مسکرا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسکرا کے فرمائے گا اے بندہ خدا میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہو گئی، اے فرشتوں اس کو جنت میں لے جاؤ، میں نے اس کی بخشش کر دی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پاک توجہ ادھر رکھیں، تمام حضرات انتظامیہ اپنا کام کر رہی ہے، آپ توجہ ادھر رکھیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، پھر اس کی تشریح میں لکھتے ہیں اے بندہ خدا تو اپنے دل سے پوچھ اگر یہ اس پوری زندگی میں صرف ایک بار اس مجلس میں نہ گیا ہوتا، یہ حدیث پاک نہ سنی ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے یہ بات نہ رکھتا، یہ نہ سنی ہوتی، تو کیا اس کی نجات ممکن تھی؟ وہ بندہ جو پوری زندگی میں ایک بار کسی نیک مجلس میں گیا اور جہنم سے خلاصی ہو گئی، جہنم سے نجات ہو گئی، جنت کا مستحق ٹھہرا۔ مولانا روم فرماتے ہیں بندہ خدا تو خود اپنے آپ سے پوچھ، وہ بندہ جو بار بار ایسی مجالس میں جاتا رہتا ہو، جو بار بار ان اللہ والوں کے دربار پہ آتا رہتا ہو، ان کی صحبت میں بار بار بیٹھتا رہتا ہو، اس کی روز محشر کیا شان ہوگی؟ ایسی ہی ایک مجلس میں آج ہم تشریف فرما گئے ہیں۔ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا
جناب افتخار مقصودی نقشبندی صاحب کو آپ تشریف لائیں اور گلہائے عقیدت کے پھول نچاور فرمائیں. تمام حضرات بآواز بلند درود پاک نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں, یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سحر, دل ہمارے سلام کہتے ہیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں, مرحبا رنگ و نور کی باتیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں, مرحبا رنگ و نور کی باتیں. چاند جن کی بنا لیتا ہے, چاند جن کی بلا لیتا ہے, اور تارے سلام کہتے ہیں. ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. اللہ اللہ حضور کے گیسو بھینی بھینی مہکتی وہ خوشبو, جس سے معمور ہے فضا ہے سو, جس سے معمور ہے فضا ہے سو, وہ نظارے سلام کہتے ہیں. ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے, لب ہمارے درود پڑھتے ہیں, لب ہمارے درود پڑھتے ہیں, دل ہمارے سلام کہتے ہیں. ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. ذکر تھا آخری مہینے کا, تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا, حاجیوں
سے کہہ دینا حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں اے خدا کے حبیب پیارے رسول یہ ہمارا سلام کیجے قبول آج محفل میں جتنے حاضر ہیں آج محفل میں جتنے حاضر ہیں مل کے سارے سلام کہتے ہیں اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ چند اشعار پنجابی کے میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف والے۔ اول حمد ثنا الہی دے جو مالک ہے ہر اس دا نام چتارن والا کس میدان نہیں ہر دا تے فضل تیرے نال لوہے تر دے پھٹیاں دے سنگ رل کے کتے بھی جنت جان محمد ہوئے چنگے آندے سنگ رل کے تے جیڑیاں گڈیاں ہوئے آپ اڈیاں چڑھنے اونچائیاں اوہی گڈیاں چنگیاں اڈیاں او جڑیاں سائیاں آپ اڈائیاں اوہی گڈیاں چنگیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ اڈائیاں۔ جزاک اللہ خیر۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جل نہ سیکھا رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جل نہ سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھل نہ سیکھا یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چل نہ سیکھا۔ یہ تھے جناب افتخار مقصودی صاحب جو گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور فرما رہے تھے۔ پروگرام اپنے اختتامی حصے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک بیان کر کے حضرت والا کو بیان دل نواز کی دعوت دوں گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابیوں حشر کا دن ہوگا ابھی میزان نہ لگا ہوگا نامہ اعمال پیش نہ کیے گئے ہوں گے نیکیاں اور برائیاں نہ تولی گئی ہوں گی ابھی نامہ اعمال تقسیم نہ ہوئے ہوں گے۔ اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو نور کے پر عطا فرمائے گا اور چھپا کر باقی تمام مخلوقات سے چھپا کر ان تمام کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وہ جنت میں پہنچ جائیں گے، جنت کے فرشتے دیکھ کر حیران ہو جائیں گے تم لوگ یہاں کیسے آ گئے؟ ابھی میزان نہیں لگا،
नामा अमाल नहीं तुला, हिसाबो किताब नहीं हुआ, तुम जन्नत में क्या कर रहे हो? गैब से अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आ जाएगा, ऐ मेरे फरिश्तों मेरे इन बंदों को कुछ ना कहो, ऐ मेरे फरिश्तों मेरे इन बंदों से कोई सवाल ना करो, इन्होंने छुपा हुआ अमल किया, इन्होंने मेरे लिए छुपा हुआ अमल किया, मैंने उसके सदके में इनको छुपा कर जन्नत में दाखिल कर दिया। ना इनसे आज के दिन कोई हिसाब होगा, ना किताब होगा, ना इनके इन मीज़ान में अमाल तोले जाएंगे, ना इनकी नेकियां बदियां गिनी जाएंगी, ना इनकी बदियों से आज पर्दा उठाया जाएगा, इन्हें मैंने छुपा कर जन्नत में दाखिल कर दिया। आका सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे सहाबियों, क्या तुम जानते हो वो क्या अमल करते होंगे, किस अमल की वजह से उन्हें ये एजाज बख्शा जाएगा कि जहां नबी भी थर थर कांपते होंगे, जहां किसी की सिफारिश न चलती होगी, जहां पैसा काम ना आएगा, जहां इज्जत दौलत शोहरत काम ना आएगी, वहां ऐसे लोगों को छुपा कर अल्लाह तबारक व तआला हिसाब व किताब से पहले जन्नत में दाखिल कर देगा। असहाबा किराम ने अर्ज़ किया, आका अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं वो क्या अमल करते होंगे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के दो तबके, मेरी उम्मत के अंदर दो अमल करने वाले लोग, उनकी ये शान होगी कि रोज़े महशर अल्लाह तबारक व तआला हिसाब व किताब से पहले सारी मखलूक़ात से छुपा कर उनको जन्नत में दाखिल कर देगा। असहाबा किराम ने हिर्स में अर्ज़ की, आका क्या वो दो अमल हमें न बताएंगे? मेरे प्यारे नबी आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पहला, मेरे वो उम्मती जो रोज़ा रखने वाले होंगे। ये वो इबादत है जिसे बंदा और बंदे का रब, बंदे का खालिक सिर्फ ये जानते हैं। पहला अमल करने वाले वो लोग होंगे जो रोज़ा रखने वाले होंगे। लाखों करोड़ों बार शुक्र उस पाक ज़ात का कि उस पाक ज़ात ने हमें रमज़ान एक दफ़ा फिर मैसर फरमाया, हमें रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाई है, तो पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरा अमल आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दूसरा अमल वो ये करते होंगे, वो खफी जिक्र करते होंगे, वो जिक्र करते होंगे जो जिक्र फरिश्ते भी नहीं जान सकते, वो जिक्र सिर्फ वो बंदा जो जिक्र कर रहा है, वो बंदा और उसका खालिक उस जिक्र को जानते होंगे, ये जिक्र खफी करते वाले होंगे। आप तमाम को सदा मुबारक हो, आप तमाम लोग बड़े खुश नसीब हैं। पहली तौफीक अल्लाह तबारक व तआला ने ये बख्शी कि रमज़ान के महीने को मैसर फरमाया, हमने रोज़ा रख लिया, आप खुश नसीब हैं। दूसरा अमल या दूसरी शर्त जो बाकी थी, अल्लाह तबारक व तआला आज आप लोगों के लिए वो भी पूरी करने जा रहा है। हमारे दरमियान ऐसी ही एक शख्सियत मौजूद है जो वो गुर, वो तरीका, वो जिक्र खफी सिखाने के लिए आज हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हुए हैं। आप में से अक्सर इन्हें जानते होंगे, फेसबुक और यूट्यूब पर आपके बयानात आप देखते रहते होंगे। मेरे शेख का इसमें गिरामी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मकसूद इलाही नक्शबंदी है। आप फेसबुक, यूट्यूब और QTV पर आपके दर्स सुनते रहते होंगे। मेरे शेख न सिर्फ रूहानी और रूह की जो बीमारियां हैं कि गुनाह हमें अच्छा लगता है, नेकी हमें बोझ लगती है, न सिर्फ इस रूहानी बीमारी का इलाज करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आज हमें ज़िक्र खफी की तालीम भी देंगे, जिससे इंशाअल्लाह वो दूसरी शर्त भी पूरी हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब की हदीस के सदके हमें भी उन लोगों में शामिल फरमा लेगा जिन्हें छुपा कर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक खुशखबरी और है, हज़रत वाला होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, आपने पूरे पाकिस्तान में पहली पोजीशन हासिल की। इसके अलावा 3 नस्लों से आप हकीम हैं और आपकी हिकमत में खिदमत के इवज़ हुकूमत पाकिस्तान ने आपको गोल्ड मेडल से नवाजा। आप MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होने की वजह से एलोपैथी को भी बेहतरीन समझते हैं। हर वो बीमारी जिसे डॉक्टर, अतिब्बा, हुक्मा ला इलाज करार दे चुके हों, फी सबीलिल्लाह ये खिदमत पेश की जाती है, ऐसी बीमारी का इलाज किया जाता है। बयान दिल नवाज के बाद आपको वेबसाइट बता दी जाएगी, नोट फरमा लीजिएगा। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, बाद में आपको या आपके किसी रिश्तेदार को कोई तकलीफ हो, परेशानी हो, रब्ता करने में आपको आसानी हो जाएगी। आपसे ये अर्ज़ है, अव्वलन इस बयान के दौरान अपनी तवज्जो दाएं बाएं ना ले जाएं। इंतज़ामिया के किसी काम में आप अपनी तवज्जो उस तरफ मत ले जाएं, मोबाइल की तरफ तवज्जो मत ले जाएं, अपनी तवज्जो मरकूज रखें। एक बहुत बड़ी नेमत उज़्मा इसमें आज़म की तालीम आज आपको मिलने जा रही है। दूसरी गुजारिश ये है, आज इस डाइस से, इस माइक से, इस दीवान से जो पैगाम आपको पेश किया जा रहा है, आजमाइश शर्त है, एक बार उसको आजमा कर देखिए, अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़िंदगियों में कैसा इनकलाब बर्पा करेगा, आप खुद इसके गवाह बन जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है वो पाक ज़ात इन बातों को समझने की
عمل کرنے کی، اپنی زندگیوں میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز دوستوں، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہ گار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے ایک اصل مفہوم بیان کروں، چند تمہیدی کلمات عرض کروں گا۔ یہ ماہ رمضان خوش نصیبوں کو ملتا ہے۔ عاجز نے پڑھا ہے اللہ کے ولی جن کو رب کا قرب حاصل ہوا، اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، سارا سال اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ سے التجائیں کیا کرتے تھے، اللہ سے اپنی چاہتوں کے لیے عرضیں کیا کرتے تھے۔ ان دعاؤں کے اندر ایک دعا ضرور ہوتی تھی، یا اللہ اس سال کا ماہ رمضان مجھے عطا کر دینا۔ ہم نے دعا نہیں کی، کبھی طلب نہیں کی، کبھی خواہش نہیں کی، خدا نے کرم کر دیا، یہ مہینہ مل گیا۔ یہ مبارک کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کا مومن بندہ صرف ماہ رمضان کے آنے کی خوشی کرے اور جانے کا غم کرے، اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ میری دوستوں، سر سے آگے قریب آ جاتا، پچھلے والے آرام سے پیچھے بیٹھ سکے، قریب آ جاؤ، آگے بالکل آگے ہو جائیں، پیچھے والے آرام سے پیچھے بیٹھ جائیں۔ آج یہ عرض کر رہا تھا، صرف ماہ رمضان کے آنے کی خوشی کرنا اور ماہ رمضان کے جانے کا غم کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ رسول پاک کا فرمان ہے، اس عمل پر اللہ اپنے مومن بندے کو بخش دیتا ہے۔ پھر اس میں اللہ کا ذکر کرو تو کیا شان ہے، قرآن پاک پڑھو تو کیا شان ہے، نمازیں پڑھو تو کیا شان ہے، باجماعت نماز ادا کرو تو کیا شان ہے، سبحان اللہ کہو تو کیا شان ہے، اللہ اکبر کہہ دو تو کیا شان ہے، کلمہ شریف پڑھ دو تو کیا شان ہے۔ اس کے لیے ایک وقت چاہیے۔ میں اصل مفہوم طرف لوٹتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے اللہ سے توبہ کرو، سچی توبہ۔ یہودی گناہ ہو جائے رو رو کے توبہ کرے، چیخے مار مار کے توبہ کرے، سر کو سجدہ رکھ کے توبہ کرے، اس کی توبہ قبول نہیں۔ ایمان لانا شرط ہے۔ عیسائی اس سے گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، وہ ساری رات روتا ہو، سارا دن روتا ہو، اپنے گناہ کی توبہ کرتا ہو، اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ پہلے اللہ کے رسول پر ایمان لائے، پھر توبہ قبول ہوگی۔ یہ مومن کا شرف ہے۔ آتش پرست ہو، ہندو ہو، گائے کی پوجا کرتا ہے، بت کی پوجا کرتا ہے، اللہ کی قسم یہ شرف کسی کو حاصل نہیں۔ اللہ نے ہمیں ایمان سے نوازا، ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا کا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کفر سے نکال کر ہمیں ایمان میں لے آیا۔
یہ اللہ کا مومن بندہ، اس کی توبہ کا شرف یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سے گناہ ہو جاتا ہے، یہ مومن سے خطا ہو جاتی ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو جاتا ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے خطا ہو گئی، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے میں اللہ سے گناہ کی توبہ کر لوں۔ رسول پاک فرماتے وہ منہ سے کہتا ہے یا اللہ، نبی پاک فرماتے ابھی اس کے منہ سے توبہ کے لفظ نہیں نکلتے، رب کہتا ہے میں جان گیا تو مجھ سے ڈر گیا، میں جان گیا تو توبہ کرنا چاہتا ہے، اس کے منہ سے توبہ کے لفظ نہیں نکلتے، اس سے پہلے اللہ اس کی خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جب توبہ کا ذکر کیا تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہیں میں حکم دیتا ہوں تم توبہ کرو، لیکن سچی توبہ، اللہ کو دھوکہ نہ دو، رب سے مکاریاں نہ کرو، رب سے ہیلے بہانے کر کے اپنے دین کو کامل نہ کرو، سچی توبہ کرو۔ رسول پاک فرماتے جب اللہ کا مومن بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے، رب اس کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی توبہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جس گناہ سے توبہ کر لے اس کی موت آ جائے، دوبارہ وہ گناہ نہ کرے۔ عرض کی یا رسول اللہ سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جس گناہ سے مومن توبہ کر لے اس کی موت آ جائے، دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے، دوبارہ وہ گناہ نہ کرے، یہ وہ سچی توبہ ہے جس کے کرنے کے بعد اللہ رب کریم اس کو ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ ہم توبہ کرتے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، کان پکڑ لیں گے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، کبھی ناک رگڑتے ہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، عیب نہیں چھوٹے، گناہ نہیں چھوٹے، اللہ کی قسم یہ مکر ہے، یہ توبہ نہیں۔ امی جان سے اس طرح کر کے دیکھو، ماں کسی کام سے روکے کہو ٹھیک ہے نہیں کرتا ہوں، اس کے بعد پھر کرو، ماں کہے گی لعنت تیرے منہ پر ذلیل، ابھی تو نے منع کیا تھا وہ ہٹاتا، پھر وہی کرتوت کرتا ہے۔ ابو کے سامنے کر کے دیکھو، گناہ کی توبہ کر کے دوبارہ جب گناہ کرو گے ابو 10 گالیاں دے گا، تیرے جیسا کتا میں نے کو دیکھا ہی نہیں ہے، تجھ سے بڑا ذلیل دیکھا ہی نہیں ہے، 10 بار کہا تھا ان کنجروں کے پاس نہ بیٹھا کرو گندے ہو جاؤ گے۔ باپ دیکھے دوبارہ، باپ کا دل کرتا ہے گلا گھونٹ کے مار دے بچے کو، اللہ ہی سب سے چھوٹا ہے، اللہ ہی صرف مذاق کے لائق بچا ہے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، سب کو پتا ہے، سب جانتے ہیں، کسی کی ماں بہن بیٹی کو نظر گندی سے دیکھو آنکھوں کا زنا ہے۔ رسول پاک فرماتے روزے محشر ان آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں گرم کر کے پھونپی جائیں گی، وہ روئے گا، چیخے گا، اللہ سے فریاد کرے گا، فرشتے کہیں گے اے ذلیل تجھے یاد نہیں ہے جب تو غیروں کی ماں بہن بیٹیوں کو دیکھ کے لذت محسوس کرتا تھا، تجھے پتا تھا یہ آنکھوں کا زنا ہے، تو باز نہ آیا، تو اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتا تھا، دنیا کی غیبت کرتا تھا، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس کے 2 عیب تجھے نہیں بھولتے تھے، تیرے اندر 20 عیب تھے، تو اس سے کبھی توبہ نہ کی۔
میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، میری بیٹی، میری ماں اللہ کا پاک کلام ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے سچی توبہ کر لو۔ کرنا ہم بھی چاہتے ہیں، لیکن شیطان کے ہاتھوں اتنے مجبور ہیں، ہمارا نفس ہم پہ اتنا غالب ہے، خدا کی قسم گناہ گار ترین انسان، اس سے پوچھ کے دیکھ لو، گناہ وہ بھی کرنا نہیں چاہتا، لیکن گناہ سے اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتا۔ یہ وہ قوت ہے۔ ہر انسان میں دو قوتیں ہیں، ایک شیطانی ایک رحمانی۔ جس کے اندر شیطانی قوت زیادہ ہو، چاہتے ہوئے بھی گناہ نہیں چھوٹے گا، اور جس کے اندر روحانی قوت زیادہ ہو، وہ قوت اگر گناہ کا موقع بھی ملے، خدا کی قسم اللہ کا خوف اس کے قدم روک دیتا ہے، اس کی نگاہیں جھکا دیتا ہے۔ 10 بار موقع ملے اس کو، اللہ کی وہ قوت جو اس کو اللہ نے عطا کی ہے، وہ قوت اس کو روک دیتی ہے۔ اور ان کی عظمت کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، کسی کو گناہ کا موقع ملے اور اللہ کے خوف سے گناہ نہ کرے، میں محمد اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ یہ قوت اللہ آپ کو بھی عطا کر دے۔ یہ درس اس لیے ہے، نیکی بدی کا کس کو پتہ نہیں۔ 5 سال کا بچہ ہو جس کو بھی پیارے کو الف بے سیکھی ہے، بی سی سیکھی ہے، اس سے پوچھ کے دیکھ لو آپ، وہ بتائے گا یہ گناہ کا کام ہے انکل، یہ تو اچھا کام نہیں ہے، اچھا کام اس سے کر کے دیکھ لو، وہ کہے گا انکل یہ تو بہت اچھا کام ہے۔ جب 5 سال کے بچے کو پتا ہے یہ گناہ کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، ہمیں نہیں پتا۔ ہم نے تو 2 کلاسیں بھی پڑھ لی ہیں، ہماری عمر 20 25 سال 30 سال 40 سال ہوگی، ہمیں نہیں پتا۔ پتا ہے، پتا ہے۔ اگر کسی کو ٹی بی ہو جائے، مرض ہے، پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، پھیپھڑوں میں سوراخ بن جاتے ہیں، کھانسی میں خون آنے لگتا ہے، اس کو کہو بھائی وہ تیرا صاحب ملا تھا، کہہ رہا تھا اس کو بولو نوکری پہ آئے، آ کے دفتر میں بیٹھے، نوکری ختم کر دوں گا۔ کیا کہتا ہے؟ لعنت نوکری پر، میرے پھیپھڑے پھٹے ہوئے، میری کھانسی میں خون آتا ہے، نوکری ختم کر دے گا، دفع کر دے۔ نہیں جائے گا۔ پتا ہے یہ جو مجھے 2 لاکھ تنخواہ ملتی تھی، یہ دفتر میں جانے سے ملتی تھی، وہ کہتا نکال دوں گا، لیکن ٹی وی نے اس کا دفتر میں جانا روک دیا، نہیں جا سکتا۔ اسی طرح سے کس کو نہیں پتا اللہ کا فرض ہے نماز کو ادا کرنا۔ لوگ مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں، 1 میل تک آواز جاتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ہنستا رہے گا، ہا 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 ہا۔ کبھی اذان سنی نہیں، اللہ کا بلاوا رب بلا رہا ہے۔ باپ بلائے نہ جائے تو کمینہ، ماں بلائے نہ جائے تو کمینہ، اللہ بلا رہا ہے، اللہ کی قسم نہیں سنتا، نہیں سنتا، بلاتا رہے۔ روزے قیامت اللہ پوچھے گا تجھے میں نے بلایا تھا، یا اللہ تیرا بلاوا آیا تھا، پھر تو کیوں نہیں آیا؟ کوئی جواب نہیں بن پائے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جس نے نماز کو ترک کیا اس کو اس وادی میں ڈالا جائے گا۔ اگر پوری دنیا کے پہاڑ اس وادی میں ڈال دیے جائے تو سارے پہاڑ پگھل کے پانی ہو جائے۔ جس نے حی علی الصلاۃ سنا، حی علی الفلاح سنا، اللہ کی نماز نہیں پڑھی، نبی پاک فرماتے اس شخص کو اس وادی میں داخل کیا جائے گا۔ نہ قرآن جھوٹا،
نہ نبی پاک کی باتیں جھوٹی. ہمیں جو دھوکہ دے رہا ہے نا وہ جھوٹا، اس کا نام شیطان ہے. مریں گے تو دیکھ لیں گے. ارے بھائی کوئی ڈرامہ ہے؟ مریں گے دیکھ لیں گے. کوئی فلم ہے؟ مریں گے دیکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے جو کچھ میں نے قرآن پاک میں بیان کیا یا جو بات میرے رسول نے تم تک پہنچائی، جب تم میرے پاس آؤ گے میں ایک ایک بات کو سچا کر کے دکھا دوں گا. میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، سچی توبہ کرنی ہے آج انشاءاللہ. اور سچی توبہ ہو گئی، پچھلے گناہ کو جھاڑو پھر جائے گا. بقیہ زندگی اللہ کی راہ میں گزر جائے گی. خدا کی قسم کامیاب لوٹ جاؤ گے. ملک بن مروان، ملک کا بادشاہ، کتنا بڑا ملک، یورپ میں اسپین تک، ایشیا میں ملتان تک، ہندوستان کا کئی علاقہ، سارا رشیا، اتنا بڑا بادشاہ ملک بن مروان مسجد نبوی میں رسول پاک پہ منبر پر بیٹھا ہوا ہے. ایک شخص آیا، سوکھ کے کانٹا، آنکھوں میں آنسو، طاقت نہیں ہے چل سکے، کبھی دائیں گرتا ہے کبھی بائیں گرتا ہے، کبھی منہ کے بل گرتا ہے کبھی چوکڑوں کے بل گرتا ہے. لوگوں نے کہا یار دکھی ہے، رستہ دے دو، دکھی ہے، رو رہا ہے، پریشان ہے، رستہ دے دو، بادشاہ سے ملنا چاہتا ہے. لوگ پیچھے ہٹ گئے. وہ گرتا پڑتا روتا آگے بڑھتا گیا، جا کر ملک بن مروان کے قدموں میں گرا. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یا امیر المومنین، کچھ ایسے گناہ کیے جب وہ گناہ یاد آتے ان گناہوں کا عذاب میرے سامنے آتا ہے. اللہ کی قسم رات کو نیند نہیں آتی، دن کو چین نہیں آتا، کھانا کھا نہیں سکتا، پانی پی نہیں سکتا. ایک گھونٹ پی لوں ابکائیاں شروع ہو جاتی ہیں، الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، اندر سے آنتیں باہر نکلنے لگتی ہیں. یا امیر المومنین، میری زندگی میں زہر گھل گئی. مجھے جب اپنے گناہ یاد آتے اتنا پریشان ہوتا ہوں، میں اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، میری زندگی تباہ ہو گئی. آپ نے پوچھا تیرے گناہ زیادہ کہ زمین زیادہ بڑی؟ کہا میرے گناہ زیادہ. کہا تیرے گناہ زیادہ کہ آسمان بڑا؟ کہا میرے گناہ زیادہ. کہا تیرے گناہ بڑے کہ عرش بڑا؟ کہا میرے گناہ زیادہ. بادشاہ کہتا ہے بتا تیرے گناہ زیادہ کہ اللہ کی رحمت بڑی. وہ تو پہلے ہی رو رہا تھا، چیخ نکلی یا امیر المومنین، اللہ کی رحمت کی تو انتہا ہی نہیں ہے، اللہ کی رحمت کی تو حد ہی نہیں ہے. آپ نے فرمایا سن، یہ میرے نبی کی مسجد ہے، اس منبر پر میرا رسول بیٹھتا تھا، جس منبر پر آج میں بیٹھا ہوں. رسول پاک منبر پر بیٹھے تھے، ایک شخص روتا ہوا آیا، کبھی دائیں گرتا کبھی بائیں گرتا، کبھی سامنے گرتا کبھی چوتلوں کی بل گرتا. گرتے گرتے اللہ کے رسول کے قدموں پہ جا کے گرا. نبی پاک نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بڑا گناہ کیا ہے، اللہ کی قسم مجھے سونے نہیں دیتا.
سارا دن دنیا کام کرتی، میں کوئی کام نہیں کر سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ میری زندگی میں زہر گھل گئی۔ نبی پاک نے ایسے پوچھا جس طرح میں نے تم سے پوچھا ہے، بتا تیرا گناہ بڑا کہ زمین بڑی؟ اس نے کہا میرا گناہ زمین سے بہت بڑا۔ کہ تیرا گناہ بڑا کہ آسمان بڑا؟ اس نے کہا آسمان سے بھی میرا گناہ بڑا۔ کہ تیرا گناہ بڑا کہ عرش بڑا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا گناہ بڑا۔ نبی پاک نے پوچھا بتا تیرا گناہ بڑا کہ اللہ کی رحمت بڑی؟ اس نے چیخ ماری، رو کے کہا یا رسول اللہ اللہ کی رحمت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا وہ جو سب سے بڑا ہے وہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا، بتا تو نے گناہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہم کافر تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اے اللہ کے محبوب ہمارے ہاں یہ رواج تھا، ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہم کہتے کل کوئی ہمارا داماد بنے گا، بیٹی کا رشتہ لینے آئے گا، وہ ہماری بیٹی کو لے جائے گا، ہم اس کو غیرت سمجھتے تھے۔ اے اللہ کے محبوب ہم بیٹی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے، زندہ دبا دیتے تھے۔ میں شام گیا، میری بیوی کو حمل تھا، میری جانے کے بعد بچی پیدا ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی۔ میری بیوی جانتی تھی میں تو اس کو زندہ دفن کر دوں گا۔ اے اللہ کے محبوب میری بیوی نے میری بیٹی کو پڑوسیوں کو دے دیا۔ اب جب میں آیا تو مجھے کہا کہ پیدا ہوا تھا، بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا، ہم نے دفن کر دیا۔ میں نے صبر کر لیا، وہ بچی بڑی ہونے لگی، پھر وہ بچی چلنے لگی، پھر وہ بچی بولنے لگی، مجھے نہیں پتا تھا وہ ہمارے گھر میں آنے لگی۔ وہ بچی اتنی پیاری تھی یا رسول اللہ، میری گود میں بیٹھ کے میری داڑھی چومنے لگتی، میرے ہاتھوں کے بوسے لینے لگتی۔ یہ کہہ کے یہ شخص رو کے کہتا ہے یا رسول اللہ بیٹیاں کیا اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اللہ کی قسم بیٹیاں تو ماں باپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ یا رسول اللہ وہ مجھ سے اتنا پیار کرتی، میں اس کو کندھے پہ بٹھا لیتا، بازار لے جاتا، کھانے پینے کی چیزیں لے کے دیتا۔ میری محبت بڑھتی گئی، میری محبت بڑھتی گئی۔ میں کبھی کبھی رات کو روک لیتا، وہ میرے سینے پہ سو جاتی، میں اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا، اس کی آنکھ لگ جاتی۔ اللہ کے محبوب میری بیوی نے دیکھا میں اس سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، بہت پیار کرنے لگا ہوں۔ میری بیوی کہتی ہے پتہ ہے یہ لڑکی کون ہے؟ میں نے کہا پڑوسیوں کی بیٹی ہے۔ کہا نہیں یہ تیری بیٹی ہے، میں نے تجھے نہیں بتایا کہیں تو زندہ دفن نہ کر دے۔ اے اللہ کے محبوب میرے اندر کفر ناچنے لگا، میرے اندر شیطانیت آنے لگی۔ میں نے اس کو اپنے گھر رکھ دیا۔ صبح میں اٹھا، کلہاڑی لی، میں نے کسی کئی لی، کلہاڑی لی، رسی لی، میں لکڑیاں کاٹنے کے نکلا۔ وہ بیٹی کہتی بابا میں بھی ساتھ چلتی ہوں، آپ بڑا لکڑیوں کو اکٹھا ہٹاتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی، آدھی لکڑیاں میں بھی اٹھا سکتی ہوں، میں بھی بڑی ہو گئی ہوں۔ اس نے کہا بابا جو کام کریں گے میں بھی آپ کی مدد کروں گی، میں بڑی ہو گئی ہوں۔ یا رسول اللہ اسے میں نے اپنے ساتھ لیا، جنگل میں چلا گیا، کسی لے کے گڈھا کھودنا شروع کیا۔ جب گڈھا کھودا میرے پر مٹی پڑی، وہ بھاگ کے آئی، بابا
اپنے کپڑے میلے ہو رہے، ننھے ہاتھوں سے وہ گند جھاڑنے لگی، وہ کپڑے میرے صاف کرنے لگی۔ میں تو اس کے لیے گڑھا تیار کر رہا تھا، میں نے اس کو دھکا دے کے پیچھے کیا، وہ رو کے کہتی ہے بابا اگر آپ کپڑے نہیں صاف کرنے دیتے، گند نہیں جھاڑنے دیتے تو سورج کی دھوپ آپ کے اوپر پڑ رہی ہے، میں اپنی دوپٹہ لے کے دھوپ کو روک لیتی ہوں، آپ پر سایہ پڑ جائے، تکلیف نہ ہو۔ نبی پاک نے فرمایا تجھے کوئی رحم نہ آیا؟ یا رسول اللہ میں نے گڑھا کھودا، جب گڑھا تیار ہو گیا اس کا پکڑ کے اندر ڈالنے کے لیے کھینچا، وہ پیچھے زور لگاتی تھی، میں آگے کھینچتا تھا۔ وہ کہتی تھی بابا اپنے گھر نہیں رکھنا تو نہ رکھ، لیکن مجھے زندہ رہنے کا تو حق ہے، میں بھیک مانگ کے روٹی کھا لوں گی، بابا مجھے گڑھے میں نہ ڈال، میں تیرے گھر سے نکل جاتی ہوں، میں بھیک مانگ کے روٹی کھا لوں گی، گزارا کر لوں گی۔ یا رسول اللہ وہ تو کمزور تھی، میں طاقتور تھا، گردن پکڑ کے گھسیڑ کے گڑھے میں اندر ڈالا، اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ وہ کہتی ہے بابا میرا دم گھٹ رہا ہے، بابا میری سانس میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ رسول پاک نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، فرمایا آگے نہ بول، تیرے نبی کا کہیں جگر نہ پھٹ جائے، خاموش ہو جا، یہ تکلیف میرے بس کی نہیں ہے، خاموش ہو جا، آگے نہ سنا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، صحابہ فرماتے اللہ کی قسم ہمارا نبی بھی رو رہا تھا، صحابہ بھی رو رہے تھے، وہ ظالم بھی رو رہا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا جب روزے قیامت کی تیرا گریبان پکڑے گی، تیری گردن پکڑے گی، بتا تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہی تو وجہ ہے، اللہ کی قسم میں نہیں سوتا، نیند ہی نہیں آتی، سارا دن ایک گھڑی چین نہیں آتا، اپنا یہ گناہ یاد کرتا ہوں، روزے قیامت اگر اس نے میرا گریبان پکڑا، میری گردن پکڑی، اللہ نے عدل کیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یا رسول اللہ اس گناہ کی وجہ سے میں ایک گھڑی سکون نہیں پاتا، بتائیے یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ نبی پاک نے فرمایا تجھے بتا دیتا ہوں، اسلام پچھلے سارے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ تو نے کفر سے توبہ کی، تو نے اسلام قبول کیا، تیرے اس اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اللہ نے تیرے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ پھر ملک بن مروان نے اس آنے والے سے کہا اب تو بتا تو نے کیا گناہ کیے ہیں جو رات کو نیند نہیں آتی، دن کو چین نہیں آتا، کھانا کھا نہیں سکتا، پانی پی نہیں سکتا، سوکھ کے کانٹا ہو گیا۔ اس نے کہا یا امیر المومنین میں قبر کھود کے کفن نکالتا تھا، کفن نکال کے بازار میں بیچتا تھا، میرا کاروبار یہ حرام کاروبار تھا، اس سے میرا گھر چلتا تھا، کھانا پینا چلتا تھا، گھر کی ضروریات چلتی تھی، میرا یہی کام تھا۔ میں ایک قبرستان گیا، میں نے ایک تازی قبر دیکھی، میں نے مٹی ہٹائی کہ اس مردے کا کفن نکالوں، اللہ کی قسم میں نے دیکھا قبر کے اندر آگ بھڑک رہی ہے، شعلے بھڑک رہے ہیں، پھڑ پھڑ کی آواز آ رہی ہے، قبر والا اس میں جل رہا ہے۔ خوف کے مارے میں پیچھے ہوا، آواز آئی پوچھ اس ذلیل کی قبر میں نے آگ کیوں بھر دی، پوچھ اس کی قبر کو میں نے جنت کی مٹی کیوں بنا دیا۔ میں نے کہا یا اللہ میری ہمت نہیں میں اس سے سوال کروں۔ آواز آئی یہ وہ میرا بندہ ہے، ایمان لانے کے باوجود
یہ نماز روزے کو ہلکا سمجھتا تھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ نماز روزے کو ہلکا سمجھنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دل کیا نماز پڑھ لی، دل کیا نماز چھوڑ دی، دل کیا جماعت سے پڑھ لی، دل کیا تو اپنے آپ ہی ٹکرے مار کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ پہ احسان کر دیا۔ پھر کبھی قضا پڑھ لی، کبھی وقت میں پڑھ لی۔ نماز کو اہمیت نہ دینا، نہ یہ خیال کرنا کہ باجماعت نماز پڑھنی ہے، نہ یہ خیال کرنا تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، نہ یہ خیال کرنا کہ وقت کے اوپر نماز پڑھنی ہے، نہ یہ خیال کرنا جب اللہ کی نماز پڑھنی ہے تو دل کو بھی اللہ کی طرف توجہ کرنا ہے۔ یہ نماز کو ہلکا جاننا، اور روزے تو رکھ لیے، بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، آنکھوں سے غیروں کی ماں بہن بیٹیوں کو دیکھتا رہا، یہ چغلی بھی کرتا رہا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں تمہارا روزہ بخشش کا وسیلہ ہے، شرط یہ ہے کہ غیبت کر کے اس کو پھاڑو نہیں۔ ہم اگر گناہ بھی کرتے رہے اور یہ روزے بھی رکھے، خدا پاک کی قسم یہ روزے، ابھی آپ نے سنا کہ رسول پاک فرماتے ہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں۔ ہم غیبت کرتے ہیں، ہم چغلی بھی کرتے ہیں، صرف چغلی کرنا غیبت کرنا گناہ نہیں، بلکہ اگر کوئی دوسرا غیبت چغلی کرتا ہو اس کو سننا بھی گناہ ہے۔ بھوکے رہ کے پیاسی رہ کے اہمیت نہیں دی، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ نماز روزے کو ہلکا جاننا۔ رسول پاک فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، حشر کے دن ایک شخص کو اللہ کے ملائکہ مارتے ہوں گے۔ ملائکہ کی مار کیا مار ہوگی؟ یہ دنیا کی پولیس نہیں ہے، دو تین تھپڑ مارے، مکے مارے، چھوڑ دیا۔ اللہ کے ملائک جب چوتروں پہ گرز ماریں گے اور گرز اس کی چوتروں میں چبھ جائے گی، نبی پاک فرماتے جب اس گرز کو کھینچ کے نکالیں گے اس کی چوتر قیمہ بن چکی ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ایک شخص کو حشر کے میدان میں اللہ کے ملائکہ مارتے ہوں گے، میں وہاں سے گزر ہوا کہے گا یا رسول اللہ مجھے ملائکہ مارتے ہیں، آپ میرے نبی ہیں، آپ میرے رسول ہیں، اللہ کے لیے مجھے ان سے چھڑائیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں بھاگ کے جاؤں گا، میں چاہوں گا کہ اس کے لیے دعا کروں کہ اس کو اللہ بخش دے۔ وہ ملائکہ کہیں گے یا رسول اللہ پتہ ہے ہم اس کو کیوں مارتے ہیں؟ نبی پاک فرمائیں گے پوچھیں گے بتاؤ کیوں مارتے ہو؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ یہ ماہ رمضان میں روزے بھی رکھتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا تھا، یہ ماہ رمضان کی بے ادبی تھی، یہ احترام نہیں کرتا تھا۔ نبی پاک فرماتے جب میں دعا کرنا چاہوں گا فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ پتہ ہے اس کے خلاف فریاد کس نے کی ہے؟ نبی پاک فرماتے بتاؤ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ ملائکہ کہیں گے یا رسول اللہ ماہ رمضان اس کے خلاف دعویٰ لے کے اللہ کے پاس آیا ہے۔ نبی کا پاک کہتے میں کہہ دوں گا جس کے خلاف رمضان دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے میں دعا نہیں کرتا۔ روزہ رکھ کے آنکھ میں حیا نہیں چاہیے، روزہ رکھ کے کانوں کو غلط بات سننے سے روکنا چاہیے، روزہ رکھ کے غلط مقام پر جانے سے روکنا چاہیے۔ میں نے عرض کی جب 5 سال کے بچے کو پتا ہے گناہ کیا ہے نیکی کیا ہے، میرے بھائی ہمیں بھی اللہ کی قسم سب پتا ہے، اصل بات یہ وہ قوت مل جائے جو گناہ سے روک دے اور نیکی کرنے کی قوت عطا فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سچی توبہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتی ہے۔ حضرت ملک بن منوار نے کہا پھر
تیرا کیا ہوا؟ کہا میں نے اس آگ کے اندر اس بندے کو جلتے دیکھا اور مجھے بتایا گیا یہ نماز روزے کو ہلکا دیتا تھا، نماز روزے کو اہمیت نہیں دیتا تھا، اس لیے ہم نے اس کی قبر میں آگ لگا دی ہے، قیامت تک یہ جلے گا اور روزے قیامت اللہ اس کا حساب و کتاب کرے گا۔ اے بادشاہ سلامت، میں روتا روتا گھر چلا گیا، ساری رات روتا رہا، دن کو روتا رہا، میں نے اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کرنے کا عزم کیا، لیکن چند روز تو میں نے گناہ چھوڑے، لیکن میرا تو ذریعہ معاش یہی تھا، کفن چوری کرتا، اس کو بازار میں بیچتا اور اس کو بیچ کے اپنا گزارا کرتا، میرا بسر کا ہاتھ اسی پہ تھا۔ چند دن میں قبر کا خوف رہا اور چند ہفتوں کے بعد میں کسی لے کے پھر قبرستان چلا گیا، تازی قبر دیکھی، قبر کو کھودا، مٹی ہٹائی، اللہ کی قسم اندر میں نے دیکھا جو شخص لیٹا ہوا ہے اس کی دونوں آنکھوں کے اندر آگ کی کیلیں بھوپی ہوئی ہے، اس کے ناک سے پیپ نکل کر اس کے سینے پہ بہ رہی ہے۔ خوف کے بارے میں پیچھے ہٹا، اے امیر المومنین، آواز آئی ذلیل انسان، اس سے پوچھ ہم نے اس کی قبر میں اس کی آنکھوں میں آگ کی کیلیں کیوں بھوپی ہیں، اس کے سینے سے پیپ نکل کر اس کے سینے پہ کیوں بہتی ہے؟ میں نے کہا یا اللہ سوال کرنے کی ہمت نہیں۔ آواز آئی یہ اپنی آنکھوں سے غیر عورتوں کو شہوت سے دیکھتا تھا، یہ آنکھوں کا زنا تھا، یہ تو قبر میں عذاب دیا ہے، قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا اور روزے قیامت ہم اس کا حساب و کتاب کریں گے، یہ گناہ کیوں کرتا تھا؟ یا امیر المومنین، میں روتا ہوا گھر آ گیا، اب میں نے اللہ سے وعدہ کیا یا اللہ تیری نماز نہیں چھوڑوں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا، میں ہر نیکی کروں گا۔ چند ہفتے توبہ کی، پھر نفس نے غلبہ کیا، شیطان نے دھوکہ دیا، پہلے یہی کام کرتے تھے، پہلے تو ایسی قبر کوئی نہیں دیکھی تھی، اب کیا ہوا 2 قبریں دیکھ لی ہیں، اپنا کام کرو۔ رات کو میں پھر قبرستان چلا گیا، میں نے قبر کھودی، اللہ کی قسم میں نے دیکھا پورے جسم میں کیڑے پڑے ہوئے، قبر کے کیڑے۔ کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے جب اللہ سے دعا کرو نا، قبر کے کیڑوں سے بھی پناہ مانگا کرو۔ قبر کے کیڑوں کا حال یہ ہے، اگر قبر کا کیڑا ایک ڈنگ پہاڑ احد پر مار دے، یہ پگھل کے پانی ہو جائے۔ ٹائم ہو گیا جی۔ قبر کے کیڑے ایک ڈنگ اگر کوئی کیڑا احد پہاڑ پر مار دے، یہ پگھل کے پانی ہو جائے۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا جب اللہ کے عذاب سے پناہ مانگا کرو، یہ بھی کہہ دیا کرو یا اللہ قبر کے کیڑوں سے مجھے پناہ عطا فرما۔ اے بادشاہ سلامت، میں نے دیکھا وہ کیڑے ان کی ہڈیاں کھا رہے ہیں، کڑکڑتی آواز آ رہی ہے، اس کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم میں نے ایسے کیڑے کبھی نہیں دیکھے تھے، ان کو دیکھ کے میں ڈر کے پیچھے ہٹا۔ آواز آئی ذلیل انسان، پوچھ ہم نے اس کی قبر میں اس کے اوپر کیڑے کیوں مسلط کیے؟ میں نے کہا یا اللہ ہمت نہیں ہے، میں اس سے کیسے سوال کروں؟ آواز آئی یہ وہ بندہ ہے جس کا جسم حرام رزق سے پروان چڑھا ہے، حرام رزق۔ نبی پاک فرماتے ہیں جس نے اپنے جسم کو حرام رزق سے نمو کیا، تعمیر کی، یہ جسم بنا، اس کے اوپر صرف جہنم کی آگ کا حق ہے، وہ کھائے اور کسی کا حق نہیں ہے۔ نبی پاک کا فرمان ہے جس کا کھانا حرام، جس کا پینا حرام، جس کے کپڑے حرام،
نہ اس کا کوئی فرض قبول ہے نہ اس کا کوئی نفل قبول ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جس کا رزق حرام، نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کا حج قبول، اس کی کوئی نیکی اللہ کے حضور میں قبول نہیں ہے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں اگر 10 روپے میں 1 روپے میں شک ہوتا، حرام نہیں، شک کہ کہیں اس کے اندر کوئی حرام تو نہیں مل گیا، 10 روپے میں اگر 1 روپے میں بھی شک ہوتا ہم 9 روپے چھوڑ دیتے تھے کہیں حرام پیٹ میں نہ چلا جائے۔ اے بادشاہ سلامت، ایک میں تھا جس کا سارا رزق ہی حرام تھا، کفن چوری کر کے بیچتا، اسی سے کھاتا، اسی سے پیتا، شراب بھی لے کے پیتا تھا۔ یا امیر المومنین، میرا کسب حلال تھا، میرا کوئی کام سیدھا نہیں تھا، ہر گناہ کرتا تھا۔ جب میں نے اس کو دیکھا کیڑے کھا رہے، ہڈیوں کی کڑکڑ کی آواز آ رہی ہے، میں نے چاہا کہ میں بھاگ جاؤں، آواز آئی اے ذلیل اس سے پوچھ ہم نے اس کے اوپر یہ کیڑے کیوں مسلط کیے؟ میں نے کہا یا اللہ ہمت نہیں ہے۔ آواز آئی اس کا رزق حرام تھا، یہ تو قبر کا عذاب ہے، روزے قیامت جب میرے پاس آئے گا میں اسے حساب و کتاب کر لوں گا۔ یا امیر المومنین، میں نے پھر توبہ کر لی، میں نے پھر گناہ چھوڑ دیے، اللہ کا اطاعت گزار بندہ بن گیا، لیکن چند ہفتے گزرے تھے مجھ پہ پھر نفس نے غلبہ کیا، شیطان نے دھوکہ دیا، میں پھر قبرستان چلا گیا، میں نے قبر کھودی، اللہ کی قسم اندر میں نے دیکھا، اندر جو انسان لیٹا ہوا ہے اس کا جسم انسان کا ہے، اس کا چہرہ کالے خنزیر کا۔ دیکھتی میں پیچھے ہٹا، آواز آئی پوچھ ہم نے اس کا چہرہ کالے خنزیر کا کیوں بنا دیا؟ یا اللہ ہمت نہیں ہے۔ آواز آئی یہ خبیث دنیا میں جو ہم نے حرام کیا تھا یہ اسے پیتا تھا، یہ شرابی تھا شراب پیتا تھا، ہم نے اس کا چہرہ قبر میں خنزیر کا بنا دیا ہے، حساب و کتاب تو روزے قیامت کروں گا۔ جس نے شراب کا ایک گھونٹ لیا 9000 سال تک جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ یہ کہہ کے نبی پاک نے رو کے فرمایا سنو، روزے قیامت ایک دن 1000 سال کا ہوگا، جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا ہوگا اسے 9000 سال تک جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اعلان کر دیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو، سچی توبہ۔ آج جو میں نے اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو، بہنوں کو، ماں کو اکٹھا کیا ہے، آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں سچی توبہ کیسے ملتی ہے۔ ہر وقت اللہ کی پناہ میں بندہ کس طرح رہ سکتا ہے؟ خدا کی قسم، مولوی ہو، حافظ ہو، قاری ہو، 1.5 فٹ کی داڑھی ہو، لمبا جبہ ہو، اللہ کی پناہ نہ ہو یہ گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ اور جب اللہ کی پناہ آ جائے نا، سادہ سا بندہ ہو، لمبی لمبی حدیثیں بھی نہیں جانتا، جب اسے اللہ کی پناہ مل جاتی ہے شیطان اس پہ کبھی زوراور نہیں ہو سکتا۔ آج میں آپ کو اللہ کی پناہ اور وہ قوت حاصل کرنے کا طریقہ کروں گا جس کے بعد گناہ کا موقع بھی ملے انشاءاللہ تعالی گناہ سے بچ کے زندگی گزار کے اللہ کو راضی کر کے دنیا سے لوٹنے والے بن جاؤ گے۔
جی افطاری تک ہے. یہ میری عرض ہے مہربانی کر کے نا افطاری کر کے صرف 10 منٹ کے لیے آ جائیں گے. 10 منٹ میں آپ کو وہ نعمت عطا کر دوں گا جس سے اللہ نور و نور کر دے, رگ و نسوں میں نور پھیل جائے. افطاری کا ٹائم ہو گیا, ابھی افطاری تقسیم کر دیں. اس کے بعد 10 منٹ کی گفتگو ہوگی, پھر آپ کھانا کھائیے گا, نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ رب کریم پتہ نہیں پھر ملاقات ہو نہ ہو, زندگی کا ایک سانس کا پتہ نہیں ہے. یہ باتیں آپ تک پہنچ جائے انشاءاللہ تعالی آپ کے مقدر بدل دیں گی, دنیا آخرت کو تبدیل کر دیں گی. وما توفیق الا باللہ. آپ کی زندگی ایک مجاہدانہ زندگی ہونی چاہیے. مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے پوری امت کا رہبر رہنما بنایا ہے. اگر ہم ڈھیلے ڈالے ہوں گے تو ہم پھر رہنمائی کیسے کریں گے؟ جب کہا جائے آ جاؤ تو آ جاؤ, کہا بیٹھو تو بیٹھ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ, دوڑ پڑو تو دوڑ پڑو. آپ کی زندگی اس طرح ہونی چاہیے تاکہ پوری ملت کی رہنمائی کر سکے. توجہ فرمائیں. جو لوگ ابھی تک باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے پروگرام کے اندر تشریف لے آئیں تاکہ پروگرام جلدی وائنڈ اپ کیا جا سکے. تمام حضرات بآواز درود پاک کا نظرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. شروع میں عاجز نے عرض کی تھی, سب کو پتہ ہے نیکی کیا ہے, ہوتی نہیں. پتہ ہے گناہ کیا ہے, بچ نہیں سکتے. گناہ کا عذاب کیا یہ بھی پتہ ہے. دل میں اللہ کا خوف ہی نہیں آتا, ڈر ہی نہیں آتا. خدا کے محبوب فرماتے ہیں جس نے صرف اپنی زندگی میں ایک بار کسی کی ماں بہن بیٹی کو شوق سے دیکھا ہوگا 40 سال تک جہنم کا عذاب بھگتے گا. نبی پاک نے فرمایا سنو سنو, روز قیامت ایک دن 1000 سال کا ہوگا. پہلے یہ عذاب بھگتے گا, پھر نبی پاک کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا. نبی پاک کا فرمان ہے جس نے کسی نام محرم کو صرف مس کیا ہوگا. ہم کیا کہتے ہیں, یہ خالہ کی بیٹی ہے میری بہن لگتی ہے, یہ پھپھی کی بیٹی ہے میری بہن لگتی ہے. اندر کیا بیتتا ہے, اندر کیا کہتا ہے, کیا چاہتا ہے. خدا کی قسم کسی کو بھول نہیں ہے. صرف کسی نے کسی کو مس کیا ہوگا. حسین لڑکا ہو, اس کو گلے لگایا, حسین لڑکا اس کی چومیاں لی, اپنے ہاتھوں سے اس کی جسم پر ہاتھ پھیرا, یا کوئی غیر عورت ہے اس کو مس کیا. نبی پاک فرماتے جہنم کے انگاروں سے اسے داغ دیے جائیں گے. جس طرح ویلڈنگ ہوتی ہے نا, وہ آگ جسم کو کاٹے گی, جلائے گی نہیں, جسم کو کاٹے گی. یہ چیخے گا, روئے گا, اللہ سے فریاد کرے گا, یا اللہ میرے بس کا یہ عذاب نہیں ہے. فرشتے کہیں گے ذلیل, جب تو حسین لڑکوں کو اپنے گلے لگا کر مس کر کے غیر عورتوں کو ہاتھ ملا کر اپنے ساتھ ہاتھ لگا کر لذت لیتا تھا, اللہ تجھے دیکھ رہا تھا, اللہ تجھے اس وقت دیکھ رہا تھا. تو نے اللہ سے شرم نہیں کی, تو اللہ سے نہیں ڈرا, اللہ آج تجھ پہ رحم نہیں کرے گا. میں اپنی باتیں نہیں سنا رہا ہوں, قرآن و حدیث. کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے, گناہ کا پتہ ہے نہیں بچ سکتے, نیکی کا پتہ ہے ہوتی نہیں, اگر ہوتی بھی ہے تو ریاکاری میں. کسی نے کسی کو کھانا کھلایا پھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے, کسی نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا میں اس کو کھانا کھلا رہا ہوں. صدقہ کیا, 1 ریال دے دیا بڑی مشکل سے, دائیں پائیں دیکھتا ہے, یہ میں نے ریال دیا اس کو,
کسی نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اگر دیکھا ہے تو دل خوش ہو گیا، نہیں دیکھا تو مزہ ہی نہیں آیا۔ نیکی کر کے بھی مٹی میں ڈال دی، ضائع کر دی، گناہ بن گیا۔ ان سب باتوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اب ایک ایک بات غور سے سن لو۔ نبی پاک فرماتے ہیں انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، وہ گوشت کا ٹکڑا ٹھیک ہو جاتا ہے، پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب اس میں گندگی پیدا ہوتی ہے، اس میں فساد برپا ہوتا ہے۔ جب وہ گوشت کا ٹکڑا گندا ہو جاتا ہے، پورا جسم گندا اور غلیظ ہو جاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا الا وحی القلب، تو جان وہ تیرا دل ہے۔ دل پاک ہوگا، نگاہ پاک ہوگی، دل پاک ہوگا، سوچ پاک ہوگی، دل پاک ہوگا، فکر پاک ہوگی، دل پاک ہوگا، اعمال کے اندر پاکی آئے گی۔ دل گندا غلیظ ہے، خدا کی قسم حج کر کے بھی گندا غلیظ رہے گا۔ دل گندا غلیظ ہے، قرآن پاک کا حافظ ہے، گندا ہی رہے گا، بندہ نہیں بن سکے گا۔ دل پاک ہو جائے، رگ رگ میں، نس نس میں خدا کا نور بھر جائے گا، تو اللہ کا ولی بن جائے گا۔ دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے۔ کپڑا گندا ہو جائے، پانی پاک کر دیتا ہے، لوہا گندا ہو جائے، آگ کی بھٹی پاک کر دیتی ہے۔ رسول پاک نے فرمایا دلوں کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر دو قسم کا، ایک زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، اگر آپ زبان سے کریں اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، قرآن شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، یہ سب زبان کا ذکر ہے۔ لیکن رسول پاک کا فرمان ہے زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اللہ کے جو عام بندے ہوتے ہیں اللہ ان کو توفیق دیتا، وہ زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جو خاصان خدا ہوتے ہیں، زمانے کے شہباز بنتے ہیں، کتب بنتے ہیں، ابدال بنتے ہیں، اللہ ان کو دل کا ذکر عطا فرماتا ہے۔ تفاسیر پڑھ لو، دل کا ذکر صرف اللہ کے نبیوں نے کیا، کسی امت کو اللہ کے نبی نے دل کا ذکر عطا نہیں کیا۔ یہ صرف تیرے میرے پیارے نبی ہیں، یہ صرف تیرے میرے پیارے رسول ہیں کہ نبیوں کے قلب کا نور دل کا ذکر اپنی امت کو عطا کر کے گئے۔ آج یہ نعمت آپ کو بھی مل رہی ہے۔ اللہ کی قسم جو ازلی سعید ہیں اللہ ان کو یہ نعمت عطا کرتا ہے۔ یہ کیسے کرتے ہیں؟ میں ایک دوست کو طریقہ بتاؤں گا، اجازت سب کو اکٹھی دے دوں گا، اجازت سے یہ نور منتقل ہو جاتا ہے۔ پھر 10 منٹ میں کیسے کرنا ہے وہ ایکسپلین کر دوں گا، وہ آپ کے سامنے وضاحت کر دوں گا۔ کریں گے تو سال نہیں، مہینے نہیں، چند دن لگیں گے، اللہ آپ کے دل کی زبان کو کھول دے گا۔ یہ دیکھیں، مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل الٹی طرف، یہ پستان ہے، مرد عورت اس کے پستان سے 2 انگلی نیچے پہلو کی طرف، یہ سب دیکھ لیں، مرد ہو یا عورت ہو اس کا دل پستان سے 2 انگلی نیچے پہلو کی طرف، یہ دل کا مقام ہے، یہاں دل ہوتا ہے۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے دل کے مقام پر خیال رکھو اور خیال سے سنو، خیال سے سنو۔ میرا دل کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ سنو، دل کہتا ہے
اللہ 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 اللہ، بیٹھ جاؤ۔ حدیث پاک ہے، قلب المومن بیت الرحمن، مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا، مومن ہے، دل اللہ کے گھر نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ پاک ہے، ہمارے دل گندے، غلیظ اور ناپاک ہیں۔ وہ پاک ذات گندے دل میں نہیں آتی۔ آپ نیک ہیں، خدا کی قسم کوئی ریاکاری نہیں۔ میں آپ کو اپنی مثال دے دیتا ہوں، گناہ گار بندہ ہوں، کرسی پہ بیٹھوں، صوفے پہ بیٹھوں، اگر صاف نہیں ہوگا پہلے صوفے کو صاف کروں گا، کرسی کو جھاڑوں گا، پھر بیٹھوں گا۔ میں نے دیکھا ہے، آپ بھی دیکھ لو، کتا بیٹھتا ہے پہلے جگہ کو دیکھتا ہے، جگہ صاف نہ ہو اپنی دم سے کتا پہلے جگہ کو صاف کرتا ہے پھر بیٹھتا ہے۔ کتا بیٹھے جگہ صاف کرے، مجھے سا گناہ گار بیٹھے تو ڈسٹنگ کر کے گرد کو جھاڑ کے بیٹھے۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ، بے نیاز اور پاک ہستی، آپ بتائیں وہ گندے دل میں آئے گا، غلیظ دل میں آئے گا، وہ ناپاک دل میں آئے گا؟ میرے بھائی، میرے بیٹے، گرد میں کوئی گندگی نہیں، ہاتھ پھیرو، گرد صاف۔ اصل گندگیاں دل کی گندگیاں ہیں۔ دل میں حسد، بغض، کینہ، ریا، تکبر، دل میں بے حیائی، بے غیرتی، بدکاری کی چاہت، زنا کی محبت، گناہ کی محبت۔ ماں کو نہیں پتا، ابو کو بھی نہیں پتا، دوستوں کو نہیں پتا، اللہ کو دل کے خیالوں کا بھی پتا ہے۔ اللہ نے عیبوں پہ پردے ڈالے، خدا کی قسم اللہ ہمارے عیب کھول دے، پردے چاک کر دے، ہماری سگی ماں ہمارے منہ پر تھوکے گی نہیں۔ اتنا گندا بچہ ہے، کرم اس کی رحمت، اللہ نے ہمارے عیب چھپا رکھے ہیں۔ یہ گندے دل، یہ غلیظ دل اللہ کا گھر نہیں بن سکتے۔ اللہ پاک ہے، وہ تو پاک دلوں میں آتا ہے۔ دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی، ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے۔ دلوں کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ سب کو دل کے ذکر کی اجازت۔ یہ کیا ہے؟ کتاب پڑھ لو، آج کل کے مولوی کی کتاب نہیں، لکھنے والا زمانے کا محدث۔ آپ لکھتے ہیں جس مومن کو دل کے ذکر کی اجازت مل جائے اور وہ کر لے، اس کے سب کام خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ خدا کی قسم، اللہ اپنے ملائکہ کو، اپنے فرشتوں کو اس کی خدمت پر مامور کر دیتا ہے۔ یہ وہ اسم اعظم ہے۔ آپ سب کو اجازت، بہنوں کو بھی، بھائیوں کو بھی۔ کیسے کرنا ہے؟ آپ طریقہ سمجھ کے کر لو، کسی کام میں رکاوٹ نہیں، کسی قسم کی کوئی بندش نہیں، وقت کا ضیاع نہیں، کسی کام میں کوئی انٹرفیرنس نہیں۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ یہ دل کا ذکر ہے، اس کا زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے، زبانی ذکر سے منع نہیں ہے۔ کرو زبان سے ذکر، اللہ ثواب دے گا، لیکن جب تک یہ دل پاک نہیں ہوگا خدا کی قسم کام نہیں بنے گا۔ 10 حج کر لو، کہیں گے یہ حاجی کتا، میں اس حاجی کو جانتا ہوں کتنا گندا ہے۔ حج کر کے لوگ ٹھیک ہوتے، دنیا سمجھ جاتی۔ اللہ کی قسم دنیا حاجیوں سے بھری ہوئی ہے۔ 1000 دانے کی تسبیح گھما کے دیکھ لو، تسبیح گھومے گی، دل گندے کا گندا۔ دل پاک ہو جائے
نہ لمبی تسبیح پڑھنی پڑتی ہے، نہ لمبا جبہ پہننا پڑتا ہے۔ دل پاک ہو جائے، تیری 5 وقت کی نماز تجھے اللہ کا ولی بنا دے گی۔ یہ دل کا ذکر ہے، دل کو پاک کرنے کا طریقہ کیسے کرنا ہے سمجھ لو۔ ہر وقت کوئی پریشان نہ ہو، ہر وقت میں نوکری نہیں کروں گا تو بچے کیسے پلیں گے، میں پڑھوں گا نہیں تو ڈاکٹر کیسے بنوں گا، ہر وقت اللہ کا ذکر کروں گا دنیا کیسے چلے گی۔ ہر وقت اللہ کا ذکر بھی ہوگا، یہ کام بھی ہوں گے، اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں پہلے سے بھی اچھے ہوں گے۔ کیسے کرنا ہے سمجھے بغیر نہیں آئے گا۔ الف بے سمجھے بغیر آ گئی تھی، ABC سمجھے بغیر آ گئی تھی، یہ کمینے سبجیکٹ یہ سمجھے بغیر نہیں آتے۔ اللہ کا نام اسم اعظم یہ سمجھے بغیر کیسے آ جائے گا؟ اب سمجھ لو، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے، جو کام ہو رہا ہوتا رہے، گندا کام نہ ہو، اچھا کام اگر 24 گھنٹے کرو خدا کا دین نہیں روکتا۔ 24 گھنٹے دنیا بناؤ خدا نہیں روکتا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سن۔ میرا دل کہتا ہے، دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، دل کہتا ہے سن۔ پھر سمجھو، گرمی کا موسم، پیاس لگ گئی۔ جب پیاس لگتی ہے کبھی دیکھا آپ نے کوئی زبان سے کہتا ہو پانی 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 پانی؟ نہیں کہتا، دل میں پانی کا خیال آتا ہے۔ اس طرح ابھی اور اسی وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ لے آؤ۔ تصور کرو یہ دل نہیں، یہ تو طوطا ہے، طوطے بولتے ہیں، طوطے بولتے ہیں، خود نہیں بولتے، ان کو بولنا سکھایا جاتا ہے۔ ہم نے اپنے دل کو اللہ کی بولی سکھا دینی ہے۔ کیسے سیکھے گا؟ ابھی اسی وقت اپنا خیال دل کے مقام پہ لے آؤ اور غور سے سنو۔ میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ آپ کو توجہ کر کے سننا ہے، چند دن توجہ کر کے سنو گے، چند دن، میں مہینوں سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، چند دن توجہ کر کے سنیں گے، دل کے مقام پر ایسی آواز آئے گی جس طرح گھڑی کی ٹک ٹک ہوتی ہے، ٹک 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 ٹک۔ لوگ کہتے ہیں یہ دل کی دھڑکن ہے۔ بھائی دل کی دھڑکن بند ہو جائے بندہ مر جاتا ہے۔ پہلے تو نہیں سنتی تھی، یہ تو ابھی سننے لگی ہے، تو پہلے بند تھی، بندہ مر کیوں نہیں گیا؟ یہ دل کی دھڑکن نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ آج میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ نے اپنے بندے بندیوں کو بنایا اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے، لیکن بنایا مٹی سے، بنایا خاک سے۔ اللہ نور، بندہ خاک، یہ خاک کا نور سے کیا تعلق؟ لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو بنایا اپنی محبت اور معرفت کے لیے۔ جب اللہ نے بندے کو پیدا کیا، اس کے دل میں اللہ نے اپنا نور رکھ دیا۔ میرے بندے اس نور کے ذریعے تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ جب توجہ کر کے سنیں گے، ہم دنیا میں آئے، گناہ پہ گناہ کیے، رب کی نافرمانیاں کی، پتہ نہیں کیا کیا پاپ کیے، ہر گناہ پہ دل کالا ہوتا گیا، ہر گناہ پر دل پہ داغ لگتے گئے، ہر گناہ پر دل پہ زنگ چڑھتا گیا۔ وہ اللہ نے نور تو رکھا تھا، گناہوں کی سیاہی میں وہ دب گیا۔ جب توجہ کر کے سنیں گے، میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کا نام اس زنگ کو دھوئے گا،
اللہ کا نام اس کالی سیاہی کو ہٹائے گا۔ چند دن تو جا کر کے سنو، اندر سے ایسی آواز آنے لگے گی جس طرح گھڑی کی ٹک ٹک ہوتی ہے، یہ ٹک ٹک نہیں ہے، تھوڑے داغ دھلے، وہ جو اللہ کا نور ہے، وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ آپ کو سننے لگا۔ اور تو جا کریں اور تو صبر پکائیں۔ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ۔ بندہ کسی کام کی پریکٹس کرتا ہے، کامل ہو جاتا ہے۔ جب مسلسل توجہ پکائیں گے، یہی جو آپ کو ٹک ٹک سنتی تھی، جس طرح منہ سے نکلتا ہے اللہ اللہ، قلب سے نکلے گا، دل پکارے گا، دل کی زبان صاف ہو جائے گی، اندر سے آواز آئے گی اللہ 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 اللہ۔ یہ جب دل کی زبان کھل گئی، اللہ کو فنا نہیں ہے، اللہ کو فنا نہیں۔ جس دل کو اللہ کے نام سے زندگی مل جائے، یہ دل پھر کبھی نہیں مرتا، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دل کی زبان جلدی جاری ہو، سینہ جلدی منور ہو، آپ جلدی اللہ کے ولی بنے، دل میں وہ ایمانی غیرت جاگے، خود تو نماز نہ چھوڑیں، پورے گھر کو ہی نمازی کر دیں، اللہ کے نام کے ڈنکے بجائیں، اللہ آپ کا محافظ بن جائے، اللہ کارساز بن جائے، اللہ مددگار بن جائے، آپ رب کے ہو جائے، رب آپ کا ہو جائے۔ یہ نور جلدی پانے کے لیے ہوتا ہے مراقبہ۔ یہ مراقبہ کیا ہے؟ انگلش میں کہتے ہیں میڈیٹیشن، عربی میں کہتے ہیں مراقبہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ رسول پاک کی وہ عبادت ہے جو اللہ کے رسول غار حرا میں جا کے کیا کرتے تھے۔ اسی نور سے نبی پاک نے دنیا کو نور و نور کر دیا۔ جتنے اللہ کے ولی بنے، مراقبہ کرنے سے بنے، جتنے مراقبہ زیادہ کیا، وہ اللہ کا بڑا ولی بن گیا۔ کوئی اللہ کے ولی زمین سے نہیں اگتے، ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں۔ جتنی پاکی مل گئی، جتنا اللہ کا قرب مل گیا، اتنا بڑا اللہ کا ولی بن گیا۔ مراقبے کی کثرت سے بندہ خدا کا ولی بنتا ہے۔ مراقبہ کیسے کرتے ہیں؟ میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں، آپ پہ کرنا آسان ہو جائے۔ جب بھی وقت ملے، صبح، دوپہر، شام، رات، کوئی پابندی نہیں ہے، جتنا وقت ملے، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، پابندی نہیں ہے، جتنا وقت ملے۔ وضو کرنا کوئی شرط نہیں ہے، کر لو وضو، مرضی، نہ کرو تو مراقبے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ کیسے کرنا مراقبہ؟ جب بھی وقت ملا، جتنا وقت ملا، وضو کوئی شرط نہیں ہے، فارغ ہوتے ہی بیٹھ جاؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ فارغ ہوتے ہی چغلی، غیبت، بہتان، گندی فلم، گندا ڈرامہ، مر گیا۔ اللہ کی قسم، نہ یہ زندگی اچھی ہے، نہ یہ موت اچھی ہے، بدل لو۔ ایسا نہ ہو اسرائیل سامنے کھڑے ہوں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، کہ چل اللہ نے بلایا ہے، جولی خالی ہو، یہ بڑا نقصان ہوگا۔ زندگی بدلو، موت بدلو، میرے کہنے سے نہیں بدلے گی، میں آپ کو وہ طریقے بتا رہا ہوں جس طرح تیری زندگی بدلے، تیری موت بدلے، تیری قبر بدلے، تیرا حشر بدلے، اللہ کی قسم سب کچھ بدل جائے۔ فارغ ہو تو مراقبہ کرنا ہے۔ مراقبہ کیسے کرنا ہے میں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ فارغ ہوتی بیٹھ جا، بیٹھ کے آنکھیں بند، آنکھیں بند کر کے گردن کو دل کی طرف جھکا، گردن جھکا کر آج تک جو گناہ کیے پہلے اس کی توبہ کر لو۔ بندے سے گناہ ہوتے ہیں، صرف اللہ کے نبی پاک ہوتے ہیں، اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ پیر صاحب، حافظ صاحب، مولوی صاحب، کوئی گناہ سے پاک نہیں، لیکن خوش نصیب وہ ہے
جو اپنے گناہوں سے مرنے سے پہلے سچی توبہ کر لے. مر کے توبہ نہیں، لیکن حدیث پاک ہے، نبی پاک نے فرمایا کسی مومن نے اتنے گناہ کیے ہوں، گناہ کر کے زمین آسمان کا سارا خلا بھر دیا ہو، لیکن مرنے سے پہلے سچی توبہ کرے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا کے واپس کر دیتا ہے. کیا چاہیے؟ سچی توبہ پر فت گناہ معاف نہیں ہوتے. سچی توبہ پر اللہ گناہوں کو نیکیاں بنا کے واپس کر دیتا ہے. کیسے مراقبہ کرنا ہے دیکھ لو، سمجھ لو. فارغ ہوتے ہی بیٹھ، آنکھیں بند، گردن نیچے. پھر آج تک جو گناہ ہوئے اللہ کو تو پتا ہے، کرنے والے کو سب پتا ہے. بچپن میں کیا کرتا تھا، جوانی میں کیا کھیلتا تھا، بوڑھا ہو گیا، داڑھی سفید ہو گئی، ابھی بھی دل میں کیا کیا ارادے ہیں، سب بندے کو پتا ہوتا ہے. کیا کر، اپنے گناہوں کو یاد کر کے پہلے تھوڑا رو لے، ایک دو آنسو بہا دے. نبی پاک فرماتے ہیں کسی مومن کو اپنے گناہ یاد آ جائیں، اللہ کے ڈر سے وہ اتنا ہی رو لے، اس کی آنکھ کے پلک کے بال گیلے ہو جائیں، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. نبی پاک نے فرمایا کسی مومن کو اپنے گناہ یاد آئیں، اللہ کے خوف سے وہ اتنا ہی رو لے، اس کی آنکھ سے اتنا پانی گر جائے جتنا مکھی کا سر ہے، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے، جہنم کو حرام کر دیتا ہے. ایسے درد سے بندہ محروم پر جائے. کیسے مراقبہ کرنا ہے؟ فارغ ہو جا، ایک گھڑی ضائع نہ کر. اللہ کی قسم ایک سانس اتنا قیمتی ہے، دنیا کی ساری دولت دیکھ ایک سانس نہیں ملتا. ہم نے سالوں کے سال گناہ کر کے مٹی میں رول دیے، جو سانس بچ گئے اب وہ ضائع نہیں کرنے. جیسی فراغت ہو جہاں چاہے بیٹھ جا، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن نیچے، دو چار آنسو بہا کے اللہ سے پچھلے گناہ کی توبہ. پھر اپنا خیال پوری توجہ سے دل کے مقام پہ لا اور سن، میرا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ. یہ مراقبہ ہر وقت خیال دل کے مقام پہ رکھ کے سنتے رہو. فراغت ہو اس طرح مراقبہ کرو. چند دن لگے گے، دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ نماز نہیں چھوڑنی. زانی، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ زنا ہے. 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. زانی، اللہ تعالی سب سے زیادہ غضبناک زانی پہ ہوگا. زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہگار بے نمازی. بے نمازی کی کوئی نیکی قبول نہیں. بے نمازی مر جائے نماز جنازہ نہیں ہوتی. پڑھا دو، ہوتی نہیں ہے. بے نمازی مر جائے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے. کر دو. اگر بے نمازی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے، 40 قبریں اس کے دائیں، 40 بائیں، 40 پیر کی طرف، 40 سر کی طرف، اس ذلیل اور منحوس کی وجہ سے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. بے نمازی
شادی شدہ ہو، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بچے حرام پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کہو گے ہم نے تو سنا ہی نہیں سنا، وہاں بیٹھی کا میں جو حق سنا دے، جو مزے مزے کی باتیں سنائے، وہاں بیٹھتے ہیں۔ کس کے فتوے؟ آج کل کے علماء کے فتوے نہیں، خدا کی قسم 500 روپے دے کے جو چاہو فتویٰ لے لو۔ کس کے فتوے؟ نبی پاک کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام۔ شک ہے نا؟ آؤ میرے پاس، میں دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ خود تو نماز پڑھنی ہے، تیرا فرض ہے، جتنے تیرے گھر میں تیرے ماتحت ہیں ان کو نماز پڑھانی بھی ہے۔ اگر نہیں پڑھائی خدا کی قسم جان نہیں چھوٹے گی۔ بیوی کو حکم دو نماز پڑھ، مانے بہتر، نہیں مانتی اس کو پھر کہو نماز اللہ کا فرض ہے، نماز پڑھ۔ مسلمان کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، نماز پڑھ، نہیں پڑھتی اس کو پھر کہے، 3 بار کہے، حجت پوری ہوگی، پھر بھی نہیں مانتی، طلاق دینے کا حکم ہے۔ یہ سنی باتیں کبھی پہلے آپ نے؟ شوہر کا حق ہے اس کو طلاق دے کے الگ کر دے، نہیں تو بچے حرام۔ روزے محشر بیوی اپنے شوہر کا گریبان پکڑ کے گردن میں ہاتھ دے کے جنت پر گھسیٹے گی۔ بیٹا بیٹی اپنی ماں باپ کی گردنیں پکڑ کے جنت پر گھسیٹے گے۔ شوہر روئے گا، اپنے سام یاد دلائے گا، تو نے انگوٹھی مانگی تھی، میں نے سونے کا ہار دیا تھا، اور تو نے 1 سوٹ مانگا تھا، میں تیرے لیے 5 سوٹ لایا تھا۔ وہ کہے گی میں تیرے سارے احسان مانتی ہوں، تیرے بڑے احسان ہیں، لیکن میں تیرے ماتحت تھی، اگر تو مجھے نماز پڑھا دیتا میں آج بخشی جاتی، تیرے نماز نہیں پڑھائی، میں جنمی ہو گئی، میں اکیلی نہیں جاؤں گا، تجھے تو جاؤں گی، تجھے ساتھ لے کے جاؤں گی۔ بیٹا بیٹی اپنی ماں باپ کی گردنیں پکڑ کے جنت پر گھسیٹیں گے۔ ماں اپنے احسان یاد دلائی، میں تیرا گود دیتی تھی، تیرا پیشاب دیتی تھی، تجھے کیسے پالا تو مجھ سے پوچھ۔ باپ کہے گا میں نے 70 سال کما کے تیرے منہ میں ٹھوسا، تیری ساری فرمائشیں پوری کی۔ بیٹا بیٹی کہیں گے ڈیڈی ممی ہم تیرے سارے احسان جانتے ہیں، پتہ ہے، یاد ہے، لیکن اسکول نہیں جاتا تھا تو گالیاں دیتے تھے، دھکے دیتے تھے، نماز تو نہیں پڑھائی، ہم جہنمی ہو گئے۔ ڈیڈی ممی یہ آپ کا فرض تھا، ہمیں نماز پڑھا دیتے، آج ہم بخشے جاتے، آپ نے نماز نہیں پڑھائی، ہم اکیلے نہیں جائیں گے، تمہیں ساتھ لے کے جائیں گے۔ ماں باپ کی گردنیں پکڑ کر یہ جنت پر گھسیٹیں گے، اللہ کا حکم آ جائے گا۔ یہ سچ ہے، یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ پہلے شوہر کو منہ کے بل گھسیٹو، پہلے ماں باپ کو منہ کے بل گھسیٹو، پھر ان کی ٹانگیں اوپر کرو، سر نیچے کرو، پہلے ان کو گھسیڑو، بیوی کو بچوں کو بعد میں ڈال دینا۔ یہ جو چمیاں لیتے نا، چمیاں لے لے کے بچوں کو گلے لگاتے، کندھے میں بٹھا کے باپ ناچ رہا ہے، دنیا ہنس رہی ہے، ہنستی تو ہنستی رہے، بچے کو ناچ ناچ کے دکھا رہا ہے، خدا کی قسم سب بھول جائیں گے۔ دل چاہے گا میں دانتوں سے ان کو کھا جاؤں، اجازت نہیں ہوگی، یہ سب بھگتنا پڑے گا۔ حق ادا کر کے جان چھڑا لو، نہیں تو جان نہیں چھوٹے گی۔ نماز پڑھیں، وضو کریں تو وضو میں مسواک، یا میں نے دیکھی اور مسجد کے باہر بیٹھا ہوا ہے، مسواک لے لو، یہ نبی پاک کی سنت ہے، یہ پکڑنے کا طریقہ ہے۔ ہاتھ دھو کے مسواک کرو، دائیں پھیرو بائیں پھیرو،
حلق میں پھیر کے دھو لو، پھر پھیرو، پھر دھو لو، 3 بار پھیرو۔ نبی پاک کی سنت ادا، منہ کی بدبو ختم۔ لیکن نبی پاک فرماتے ہیں ایک نماز جس وضو میں مسواک استعمال کی جائے وہ نماز 70 گنا بغیر مسواک کی وضو سے فضیلت رکھتی ہے۔ میں نے اللہ کے ولیوں سے سنا تھا، پھر اللہ نے مجھے دکھایا، میں نے دیکھا وہ نبی پاک قوم تھی جو پابندی سے وضو میں مسواک دے کے وضو کر کے نماز پڑھے گا۔ جب موت کا وقت آئے گا، سکرات ہوگی، اللہ کے فرشتے اسے پہلے کلمہ شہادت پڑھائیں گے، اس کے بعد روح قبض کریں گے، کلمہ پڑھ کے موت آئے گی۔ ایک سنت ہے ننگے سر پھرنے کی، اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک ننگے سر پھرنے والوں کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ میں نے آزمایا ہے، آپ بھی آزما لو۔ جس بچے کو ماں باپ ناپسند کریں اللہ کی قسم وہ کبھی نہیں پنپتا۔ جس کو تیرا میرا نبی ناپسند کرے کس خیر کی امید میں ہے؟ بہترین ٹوپی لے لو، ایسی ٹوپیاں ملتی جیسے بادشاہ کے تاج ہوتے ہیں، لے لو، کوئی نہیں روکتا۔ ننگے سر نہ پھیرو۔ یہ پگڑی نہ مولوی کی نشانی نہ مؤذن کی نشانی۔ میں کوئی مسجد کا امام نہیں ہوں، الحمدللہ 20 گریڈ سے ابھی ریٹائر ہوا۔ خدا کی قسم مسٹر بلاتے تھے، میٹنگوں میں جاتے تھے، میں اتنا کہتا تھا میں بیزی ہوں، میں تھوڑا مصروف ہوں، آپ میٹنگ شروع کرو، میں شامل ہو جاؤں گا۔ منسٹر کہتے تھے سر ہم بیٹھیں گے نہیں، آپ آئیں گے تو بیٹھیں گے، ہم کھڑے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ مجھے عزت دیتے تھے، رنگ تو میرا کالا ہے، مجھے عزت دیتے تھے، میرا قد تو چھوٹا سا ہے۔ نبی پاک کی سنتوں کو عزت دیتے تھے۔ رسول پاک نے فرمایا جب تک میری امت دستار باندھے گی صاحب عزت رہے گی۔ نبی پاک نے فرمایا جس نماز میں پگڑی باندھی جائے وہ نماز بغیر پگڑی کی نماز سے 27 گنا زیادہ شان رکھتی ہے۔ یہ داڑھی، آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو، کل کو یہ نہ کہے میں تو پیچھے بیٹھا تھا مجھے نظر نہیں آیا تھا۔ داڑھی واجب ہے۔ کسی مسلک کے عالم سے پوچھ لو، مسلک کوئی ہو، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، داڑھی واجب۔ واجب کیا ہوتا ہے یہ بھی ساتھ ہی پوچھ لو، کسی عالم سے پوچھ لو بھائی یہ واجب، اس کا کوئی مسئلہ بتا دو۔ واجب پر عمل نہ کرے اور موت آ جائے، واجب پر عمل نہ کرے اور مر جائے، موت آ جائے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ داڑھی واجب ہے۔ حد کیا ہے؟ آنکھیں کھول کے دیکھ لو، یہ دیکھیں حد اس کی، تھوڑی کے نیچے سے ناپ لو، اس طرح دیکھ رہے ہیں، یہ جو بڑی ہو گئی ہے کم از کم 4 انگلی، 1 مٹھی بڑھ جائے کوئی گناہ نہیں۔ 1 مٹھی سے 1 رتی چھوٹی نہیں کر سکتے۔ داڑھی کٹوانا، داڑھی مڈوانا، 1 مٹھی چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ۔ رسول پاک کا فرمان ہے داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ فکر نہیں، یہ دیکھو اس کا مطلب آتا ہے آپ کو؟ میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں، صرف میری ریکویسٹ قبول کرو۔ خدا پاک کی قسم سگی ماں اس سے بچہ نیکی مانگے گا، ماں ایک نیکی دے دے، ہو سکتا اس نیکی سے میں بخشا جاؤں۔ اس کی ماں کہے گی کتے تو پیشاب کرتا تھا، پخانہ کرتا تھا،
میں اللہ کی نماز بھی پڑھ سکی، مجھے تو نے مروا دیا، آج بھی جان نہیں چھوڑتا، اور میری جان چھوڑ۔ ماں آگے بڑھ کے اپنے بچے کا منہ ایسے نوچے گی، منہ کی کھال ادھیڑ دے گی۔ باپ حشر کے میدان میں اپنے بچے کو کئی بار روتا ہوا دیکھے گا، باپ پیترا بدل کے نکل جائے گا، کہیں نیکی نہ مانگ رہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ نبی پاک فرماتے باپ چھپے گا، بیٹا باپ کو ڈھونڈے گا، یکدم بیٹا باپ سامنے آ جائیں گے، بیٹا چمڑ جائے گا، باپ میں وہی بیٹا ہوں جس کی چمیاں لیتے تھے، گلے لگاتے تھے، بیچ بیچ کے ملتے تھے، میں منہ سے کچھ نکالتا تھا یکدم پورا کرتے تھے، میں وہی بچہ ہوں، ابا جی یہ ایک نیکی دے دے، ہو سکتا اس نیکی سے میں بخشا جاؤں۔ باپ بیٹے کے منہ پہ تھوکے گا نہیں، کہے گا ذلیل جان چھوڑ، میں تو 2 روٹیاں کھاتا تھا، تیری وجہ سے میں نے رشوت لی، تیری وجہ سے ڈنڈیاں ماری، تیری وجہ سے جھوٹ بول بول کے اپنی قبر کو آگ سے بھرا، کتے تیری وجہ سے یہ سارے عذاب میرے گلے پڑے۔ باپ ایک نیکی نہیں دے گا۔ میں ہاتھ باندھ رہا ہوں، جو آپ کو میں صحیح دیا ہے عمل کر کے دیکھ، ہر اگلا دن بدلتا جائے گا، اللہ کا رنگ چڑھتا جائے گا، نافرمانی چھوٹتی جائے گی۔ یہ چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا ہم کام کر رہے ہیں، پوری دنیا میں جاتا ہوں، پورے سال کا شیڈول ہوتا ہے، کبھی یورپ، کبھی افریقہ، کبھی عرب ملک، یہ ہم چھوٹا سا کام کر رہے ہیں، اس کام میں میرا ساتھ دو گے آپ؟ کون ساتھ دے گا؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ میرے بھائی میں پیسے نہیں مانگتا ہوں آپ سے، اگر میں آپ سے ایک گھونٹ پانی مانگوں، یہ میرا جوتا پڑا ہوا ہے، جوتے سے مجھے مار لو، میں آپ کی نوکری کروں گا، میں آپ کا نوکر ہوں۔ اس پیغام کو عام کرو، میں طریقہ بتاؤں گا بھی آپ کو کیا کرنا ہے۔ آپ نے کٹھے کرتے جاؤ، اللہ کی بات پہنچتی جائے، کٹھے کرتے جاؤ، اس دنیا کو اللہ کے دین سے رنگنا ہے۔ اگر آپ نے ساتھ دیا، یہ کام ہے نبیوں کا، اب نبی کو آئے گا نہیں، اللہ نے نبیوں کا کام نبی پاک کی امت کو دے دیا۔ چھوٹا اعزاز نہیں ہے، یہ ہے اللہ نے مہربانی فرمائی، ہم نے اس حق کو ادا نہیں کیا۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ آگے سے آگے دعوت دینی ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں پروگرام موجود ہیں ویب سائٹ پہ، یوٹیوب پہ، خود ایک پروگرام دیکھ لو 20-25 منٹ کا، آگے دوسروں کو شیئر کر دو، بھائی تم بھی دیکھ۔ خدا کی قسم یہ قرآن و حدیث ہے، میرے نبی فرماتے یہ اثر سے خالی نہیں، دل مختلف ہوتے ہیں، کوئی ایک بار ہی اللہ کی بات سنتا ہے دل پلٹ جاتا ہے، کوئی 2 بار دیکھ کے پلٹ جاتا ہے، لیکن قرآن و حدیث اثر سے خالی نہیں، یہ چڑھتا ہے، یہ چڑھے گا۔ آپ سب نے مل کے ساتھ دینا انشاءاللہ۔ نبی پاک کے پاس جو شخص آتا، سب سے پہلے آپ ان سے بیعت لیتے۔ بیعت کیا ہے؟ یہ تھپکیوں کا نام نہیں ہے، یہ پیری بزی کا نام نہیں ہے، بیعت ہے توبہ کرنے کا طریقہ جو ہمیں نبی پاک نے سکھایا ہے۔ بیعت کے بعد نبی پاک نیکی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے تھے۔ صدیق نبی پاک کا وصال ہو گیا تو صدیق اکبر نے یہی کیا، آنے والے سے بیعت لی، گناہ سے توبہ، اور اس کے بعد نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا۔ عمر فاروق نے یہی کیا، عثمان غنی نے بھی یہی کیا، علی شیر خدا نے بھی یہی کیا۔ لیکن جب یزید کا دور آیا، آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے، باعث مسلمان کے، یزید شرابی تھا، بدکار تھا، بے نمازی تھا،
جوا کھیلتا تھا، عیبوں سے بھرپور زندگی تھی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اعلان کیا، لوگوں آؤ میری بیعت کرو کہ تم میری اطاعت کرو گے۔ بدکار زانی کی اطاعت حرام ہے۔ ان کے سامنے امام حسین کھڑے ہوئے، آپ نے کہا لوگوں آؤ میری بیعت کرو، ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ لڑائی ہوئی، حکومت کے پاس ہوئی، امام حسین اپنے خاندان کے ساتھ شہید ہو گئے۔ اب دو گروہ بن گئے، ایک گروہ رسول پاک کی غلامی کا، آنے والے سے وہ بیعت لیتے تھے، گناہ سے توبہ کراتے تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے۔ دوسری طرف یزید کا گروہ، آپ کے ملک میں بھی یہ ہے، ایوب خان، یحییٰ خان، موسیٰ خان، وہ کون؟ یہ جو کتی خونتے دیکھ رہے ہیں آپ، خود گندے، بدکار، شرابی، اسی چیز کی آگے تبلیغ کرنے والے، ان کے دوست بھی ایسے، یہ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ لیکن نبی پاک کا جو گروہ تھا، امام حسن بصری، عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی، بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت نظام الدین اولیاء، یہ گروہ، یہ جو آپ جماعت میں بیٹھے ہوئے، یہ بھی ایسے بندوں کے گروہ کی ایک شاخ ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہی جو رسول پاک نے کیا تھا، پہلے گناہ سے توبہ اور اس کے بعد نیکی کا حکم، برائی سے روکنا۔ میں آپ کو دعائیں پڑھا دیتا ہوں، اس سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ابھی آپ کو 2-3 منٹ میں بتا دیا جائے گا کہ اس جو اعلان میں جو آپ نے کہا نا ہم ساتھ دیں گے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ نہ گھر چھوڑنا ہے، نہ بچے چھوڑنے ہیں، نہ بیوی چھوڑنی ہے، نہ نوکری چھوڑنی ہے، سب کچھ کرتے ہوئے ساتھ ہم نے اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے۔ اور خدا کی میں قسم کھاتا ہوں، جب اللہ کا بلاوا آئے گا، رب بلائے گا، اللہ کو راضی کر چکے ہوگے، اور اللہ کو راضی کر کے لوٹ جانا، یہی تو تخلیق کا مقصد ہے۔ میں سب مل کے دعائیں پڑھ لیں، بہنیں بھی اور بھائی بھی، سب پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ دعائے خیر۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحابہ اجمعین۔